اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان خطبہ مجلس کبریٰ عرس شریف نومبر 1997۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی کی ہے، آمین۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے معافی طلب کرے تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ وہ اللہ جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو قادر ہے، جو مالک یوم الدین و رب العالمین ہے، اس نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا اور اس نور سے ساری کائنات بنائی اور اپنی مخلوق انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ وہ ساری مخلوق کی ہر ضرورت پوری فرماتا ہے۔ سب سے بڑی ضرورت کو اس طرح پورا فرمایا کہ حکم دے دیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اسی سے امید رکھنی چاہیے، اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی عطا کرتا ہے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیفوں اور کتابوں میں عطا فرمائی اور رسولوں کی جماعت کے ذریعے دی ہے۔ تو یہ ایک حکم ہے، لیکن اس کی عظمت اتنی بلند و بالا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کاغذ کے ایک پرزے پر لکھ کر ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جائے اور ساری کائنات کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ زیادہ وزنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد دخل الجنت، جس نے پڑھا صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب مال کا وزن ہوگا، ایک آدمی کے مال لمبے کاغذ پر لکھے ہوئے آئیں گے۔ اگر ان کو بچھایا جائے تو کوسوں دور تک جائیں گے۔ تو جب اس کے مال کا وزن ہوگا تو وہ گھبرا جائے گا اور اس کے دوزخ جانے کی تیاری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ٹھہرو، تمہارا ایک عمل باقی ہے، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر چیز کا وزن ہوگا۔ تو پھر ایک چھوٹے جیسے کاغذ کے پرزے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا لایا جائے گا کہ یہ عمل ہے، تمہارا وزن کے بغیر باقی ہے۔ بندہ سوچے گا، جہاں اتنے ڈھیر عمل بے وزن ہو گئے، وہاں یہ چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ کتنا وزنی ہوگا۔ جب ایک ترازو کے پلڑے پر رکھا جائے گا تو وہ پلڑا زمین پر اور گناہوں کا پلڑا اوپر چلا جائے گا۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنی عظمت والا کلمہ ہے۔ سارے کلاموں کو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور یہ کلمہ خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ جس کتاب میں یہ ہدایت فرمائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس حکم، اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے مخلوق کے پاس بھیجا اور ان رسولوں کو اس کلمہ کی عظمت کے ثابت کرنے کے لیے عظیم طاقت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز پر غالب آتے گئے۔
نہ بادشاہ مقابلہ کر سکا، نہ اس کی سپاہ اور نہ ساری دنیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حکم الہی لے کر آئے تو قرآنی تاریخ گواہ ہے کہ نمرود اپنی ساری طاقت کے باوجود مقابلہ میں پسپا اور ذلیل ہوا، اور تنہا اللہ کا بندہ جس کے پاس اللہ کا حکم لا الہ الا اللہ تھا وہ غالب آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میری عاجز مخلوق فرعون تکبر میں آ کر معبود بن بیٹھا ہے، جاؤ اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سناؤ لا الہ الا اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام صرف ایک سوکھی چھڑی جسے عصا کہتے ہیں وہ لے کر گئے، مگر وہ سوکھی چھڑی فرعون اور اس کی ساری سپاہ پر غالب آ گئی۔ نہ فرعون، نہ اس کی قوم، نہ اس کے جادوگر، نہ سپاہ مقابلہ کر سکی۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو فتح ہوئی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو لا الہ الا اللہ کا حکم دے کر بھیجا تو سارے منکرین دنگ رہ گئے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کی زبان سے مردے زندہ ہوتے ہیں، کوڑے اچھے ہوتے ہیں، اور مٹی کے بنے پرندے زندہ ہو کر اٹھتے ہیں۔ مقابلہ کرنے والے پھانسی چڑھ گئے اور لا الہ الا اللہ والے آسمان پر چڑھ گئے۔ بڑھتی ہوئی طغیانی اور بغاوت کے ظلم سے مخلوق کو چھڑانے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کوہ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو بولو کہ خدا کے بغیر کوئی معبود نہیں تو تمہاری نجات ہو جائے گی، تو تکبر اور غرور میں ڈوبے ہوئے انسانوں نے جو مقابلہ کیا تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ بقول شاعر کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچا خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے معلم، شفاعت فرمانے والے، اللہ کی مہربانیوں کی خبر دینے والے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے، لا الہ الا اللہ کی طرف بلانے والے اور باطنوں کو روشن کرنے والے چراغ بن کر آئے ہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی تھی اور اس فیضان کو قیامت تک جاری رکھنا تھا، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال عزت اور عظمت کا مالک بنایا، اور اس شان کی تعریف قرآن پاک میں الف لام میم سے والناس تک فرمائی تاکہ مخلوق کو معلوم ہو کہ تعلیم دینے والا کون ہے اور کتنی بڑی عظمت والا ہے، تو یقیناً اس کی تعلیم عظمت والی ہے۔ اس کی تعلیم کے بغیر نہ انسانیت ہے، نہ شرافت، نہ عقل ہے، نہ دنیا اور نہ آخرت۔ حضور کی شان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بیان فرمایا کہ جس طرح انہوں نے دعا کی، پھر اپنے ارشاد میں فرمایا کہ اس عظیم انسان کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا، اور فرمایا اب اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اس کے ذریعے آئے گا، جو اس کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جو اس کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو جتنا بھی ظلم کر کے اس کے قدموں میں بیٹھ جائے گا اور ان کے قدموں کے طفیل اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اور اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے اپنے دامن رحمت میں چھپا کر اس کے لیے معافی مانگے گا، تو اس کی توبہ بھی قبول ہوگی اور اس پر رحم الہی بھی ہوگا جس کو اسی کی ذات جانتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 3 دن بعد ایک عرابی پہنچا، حضور پاک کی قبر شریف کے پاس بیٹھ کر فریاد کرنے لگا، مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا اور اللہ کا یہ فرمان پڑھنے لگا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے مغفرت طلب کریں، تو قبر شریف سے آواز آئی، جاؤ تمہارے گناہ بخش دیے گئے۔ سامعین کرام، آج آپ پھر جس ہستی کی یاد کے لیے یہاں اس دور افتادہ جگہ پر مشکل اور تکلیف کو برداشت کر کے پہنچے ہیں، یہ ہستی حضرت خواجہ محمد قاسم موہڑوی کی ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کا سلسلہ 1 صدی تک جاری رکھا، اور مخلوق کی یہ خدمت کی کہ اس تعلیم عظیم سے روشناس کرایا جسے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی جماعت لے کر آئی، اور جس کے طفیل رسولوں کی جماعت کو عظمت ملی۔ وہ تعلیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پاک حکم ہدایت کا ذکر بالجہر شروع کرایا
اور جو آج تک سالہ سال سے یہاں شروع ہے اور جاری ہے، اور جو بھی آپ سے ملنے والے ہیں ان کو اس کے پڑھنے کی تلقین اور ہدایت فرمائی، اور ساری مخلوق کو اس سے فیض عطا ہوا اور ہدایت نصیب ہوئی۔ مخلوق خدا کے مصائب دور ہوئے سننے سے تو یہ چھوٹا جیسا کلمہ ہے، لیکن اس کو عزت ملی جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا، اے اللہ کی مخلوق، دنیا اور دنیا والوں کے ستم رسیدہ انسانوں، اگر میرے پاس علاج کے لیے آتے ہو تو یہ کلمہ پڑھتے رہو، ہر دکھ اور مصیبت سے آزاد ہو جاؤ گے، دونوں جہانوں میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ موڑا شریف کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کلمہ شریف کی برکت سے کس طرح لاکھوں انسانوں کے مصائب دور ہوئے، آیتیں پوری ہوئیں۔ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو بہت بڑے وقت کی ضرورت ہے۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ یہ مہاراجہ کشمیر کا واقعہ ہے۔ حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پر تشریف فرماتے تھے۔ فرماتے کہ آپ کی خدمت میں چند عورتیں آئیں اور آ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کی کہ جناب، آپ کے فلاں خلیفہ کو مہاراجہ کشمیر نے قید کر لیا ہے اور بے گناہ قید کر لیا ہے۔ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت آپ کے پاس ایک سائیں کھڑا ہوا تھا جس کا نام پیپے ناڑ تھا۔ پیپے ناڑ آزاد کشمیر میں جگہ کا نام ہے جہاں کا وہ رہنے والا تھا، اس وجہ سے اس کا نام ہی سائیں پیپے ناڑ پڑا ہوا تھا، اور وہ ہمیشہ سر اور پاؤں سے ننگا رہتا تھا۔ وہ حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پنکھا جھڑ رہا تھا۔ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرمایا کہ سائیں پیپے ناڑ، جاؤ مہاراجہ کشمیر کے پاس، فوراً چلے جاؤ اور جا کر اسے کہو کہ میرے خلیفے کو چھوڑ دو تو پر خدا رحم فرمائے گا۔ سائیں پیپے ناڑ اسی وقت یہاں سے چل پڑا، پیدل گیا، سری نگر پہنچ گیا اور وہاں مہاراجہ کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ مہاراجہ کے محل کے باہر سنتری تھے اور کسی طرف سے اندر جانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وہ پچھلی طرف سے باورچی خانے سے کس طرح اندر چلا گیا، کیچڑ میں بالکل لتھڑا ہوا اور کپڑے بھیگے ہوئے تھے کیونکہ راستے میں بارشیں تھیں، اور وہ ننگے پاؤں تھا۔ اندر پہنچ چکا تو ملازموں نے دیکھا کہ یہ کون آدمی ہے جو اس حالت میں محل کے اندر آ گیا ہے۔ اسے پکڑ لیا، شور مچ گیا کہ تم کون ہو، کس طرح اندر آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ مہاراجہ نے بھی آواز سن لی اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ عرض کی کہ ایک آدمی بغیر اجازت اندر آ گیا۔ مہاراجہ نے کہا کہ فوراً اس کو لا کر میرے سامنے پیش کرو۔ پیش ہوا تو کہا کہ سائیں بیٹھ جاؤ۔ سائیں بیٹھ گیا تو پوچھا تم اجازت کے بغیر اس محل میں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جناب میں اجازت کے بغیر نہیں آیا بلکہ اجازت لے کر آیا ہوں۔ پوچھا کہ تم کس کی اجازت لے کر آئے ہو؟ کہا کہ میں اپنے مرشد کی اجازت لے کر آیا ہوں، مجھے مرشد نے بھیجا ہے۔ پوچھا کہ کیوں بھیجا ہے؟ عرض کی کہ میرے مرشد نے حکم فرمایا ہے کہ میرے خلیفے کو چھوڑ دو، اللہ تم پر رحم کرے گا، بس یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ مہاراجہ نے اپنے خادموں کو کہا کہ اسے لے جاؤ اور 3 دن تک شاہی مہمان خانے میں رکھو اور 3 دن کے بعد اسے پیش کرو۔ خادم اسے لے گئے۔ دوسرے دن مہاراجہ کشمیر نے فیل منگوائی اور اس خلیفے کو بری کر دیا۔ تیسرے دن جب سائیں پیش ہوا تو اسے کہا کہ جاؤ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میرا سلام دو اور یہ 50 روپے بھی لے لو، اور جا کر عرض کرنا کہ میں نے آپ کے خلیفے کو چھوڑ دیا ہے۔ سائیں پیپے ناڑ نے کہا جناب میں پیسے لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں نے جناب کا ایک حکم سنانا تھا جو سنا دیا ہے، اب میں یہاں سے اپنے گھر جاؤں گا، پھر وہاں سے موڑا شریف جاؤں گا۔ بادشاہ مہاراجہ نے خادموں سے کہا کہ جاؤ سائیں کو لے جاؤ اور 3 دن کے بعد پھر پیش کرو۔ 3 دن کے بعد پھر پیش کیا تو 300 روپے دیے اور ساتھ گرم شالیں بھی دی اور کہا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہیں، یہ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نذرانہ ہے، ان کو دے دینا اور ان کی خدمت میں عرض کرنا کہ ہم خالی آئے تھے اور خالی ہی یہاں سے جائیں گے۔ بات دراصل یہ تھی کہ مہاراجہ کشمیر کی کوئی اولاد نہ تھی اور ان دنوں مہاراجہ کی اولاد ہونے والی تھی۔ اس نے سارے ہندوستان سے ہندوؤں اور سکھوں کے سادھو اور گرو بلائے ہوئے تھے جو منتر پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے مہاراجہ کشمیر کو بتایا تھا کہ آج تمہارا لڑکا پیدا ہوگا، لیکن اسی دن لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہوئی اور وہ بھی مردہ پیدا ہوئی۔ اس نے یہ الفاظ کہہ کر سائیں کو بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر کہنا کہ ہم خالی آئے ہیں اور خالی ہی جائیں گے، آپ نے حکم دیا تھا
ہم نے مان لیا ہے، اب اللہ ہم پر رحم کرے۔ سائیں پیپے ناڈ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 2 تویز دی۔ اس نے وہ تویز واپس جا کر مہاراجہ کشمیر کو دیے تو مہاراجہ کے ہاں 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ مہاراجہ بہت زیادہ موتقد ہو گیا، چانچہ اس کے وزیر ہر ہفتے یہاں آ کر ان کی حالت بیان کرتے تھے اور ان کے لیے تویز لے جاتے تھے۔ اسی طرح کرتے کرتے 20 سال ہو گئے، لڑکے جوان ہو گئے تو مہاراجہ نے سوچا کہ اب ان کی شادی ہونی چاہیے۔ مہاراجہ نے کہا کہ یہ میرے لڑکے نہیں ہیں، یہ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولا شریف والوں کے لڑکے ہیں، وہ اجازت دیں گے تو شادی ہوگی اور وہ شامل ہوں گے تو شادی ہوگی۔ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرمایا کہ میں تو نہیں آ سکتا، لیکن حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا کہ میں ان کو بھیجوں گا اور تم شادی کرو۔ چانچہ شادی کا پروگرام بن گیا۔ غوث المعظم رہبر اعظم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ حضرت جناب پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بلا بھیجا کہ میں نے مہاراجہ سے وعدہ کیا ہے تو کس طریقے سے وہاں جانا چاہیے۔ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ جناب وہاں تمام ہندوؤں اور سکھوں کے پیر بھی جمع ہوں گے اور تمام راجے اور مہاراجے بھی جمع ہوں گے، کیونکہ آپ کی جماعت خدائی جماعت ہے، اس لیے اس طریقے سے جانا چاہیے کہ اس خدائی جماعت کا رعب سب جماعتوں پر غالب ہو اور سب سے اعلیٰ طریقے سے جانا چاہیے۔ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رائے پسند فرمائی اور فرمایا کہ اچھا اسی طرح کرو۔ اور کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا 100 گھوڑوں پر سوار نیزہ بردار ایک ہی وردی میں ہونے چاہیے، ساتھ 700 خلفاء حضرات ہونے چاہیے، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہو سکیں وہ سب ہونے چاہیے۔ چانچہ جیلم کے گکھڑوں کی ایک بلٹن اپنے گھر چھٹی پر آئی ہوئی تھی، اس کا صوبے دار یہاں آیا ہوا تھا، اس کو حکم دیا گیا تو وہ 100 حضرات نیزوں والے لے کر پہنچ گیا۔ چانچہ ساری جماعت تیار ہو کر کشمیر گئی۔ مہاراجہ کشمیر نے 7 ہاتھی استقبال کے لیے بھیجے اور دونوں طرف مخلوق کھڑی کی اور یہ اعلان کر دیا کہ جس راستے سے پیر صاحب آئیں گے ان کی بگار بھی معاف، ان کے قیدی بھی رہا اور ہر قسم کی قانونی رعایت بھی ان کو دی جائے گی۔ یہ جماعت جب وہاں سے گئی تو بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق ذکر جہر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے گئے۔ چانچہ وہاں کے سارے ہندو اور سکھ ملازم مخالف ہو گئے اور ان کو یہ ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ شاید مہاراجہ مسلمان ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے ہر قسم کی رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کی۔ لیکن جب مہاراجہ نے اس ذکر کی آواز سنی تو کہا کہ اس ذکر والی محفل کو اندر لے آؤ۔ چانچہ ساری جماعت حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اندر گئی اور اس کے دربار میں ذکر پڑھا۔ جب ذکر پڑھ رہے تھے تو ایک بیکار سا آدمی جو اندر نہیں گیا بلکہ باہری زمین پر بیٹھ گیا اور ایک چھڑی لے کر زمین پر مارتا رہا تو مارتے مارتے اس کو ٹھک کی آواز آئی۔ چھڑی کے آگے ایک لوہے کی شام لگی ہوئی تھی، اس سے کریدا تو ایک تانبے کی پتری نکلی۔ اس نے وہ پتری پانی سے دھوئی تو دیکھا کہ قرآن کی گہری آیت اس پر لکھی ہوئی ہے۔ اس نے وہ پتری جیب میں ڈال لی۔ شادی کے بعد یہ جماعت رخصت ہو کر واپس آ گئی، لیکن مہاراجہ بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ حکومت برطانیہ کے ساتھ اس کا جھگڑا چل رہا تھا اور عن قریب یہ حکم آنے والا تھا کہ مہاراجہ کشمیر کو معطل کر دیا جائے۔ لیکن پتری نکلنے سے دوسرے دن ہی تار آ گئی کہ برطانیہ کی حکومت نے مہاراجہ کے تمام مطالبات مان لیے ہیں۔ یہ اس کلمے کی برکت تھی جو وہاں پڑھا گیا اور جس کی برکت سے اس کی ختم ہونے والی حکومت بھی قائم ہو گئی اور خدا نے اس کی ساری سختیاں دور کر دیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کی برکت تھی جو ہمارے اس مرشد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ساری مخلوق کو سکھایا تھا کہ جس کی یاد کے لیے آپ آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہاں بلا کر لا الہ الا اللہ کا ذکر پڑھایا جاتا ہے تاکہ دن رات آپ یہ ذکر پڑھیں تو آپ کی دنیاوی مصیبتیں بھی دور ہوں، آپ کی روحانی رکاوٹیں بھی دور ہوں اور آپ اس زندگی کے سفر کو سلامتی ایمان سے طے کریں۔ اس واقعہ سے آپ سمجھ سکے ہوں گے کہ اس کلمے کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے کی زبان میں کیا اثر تھا اور اس کلمے کی کیا برکت اور تاثیر تھی۔
مصیبت کا وہ علاج ہے جو کوئی اور دعا نہیں کر سکتی۔ سامعین کرام، اس عظیم ہستی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم فرزند سے نوازا جو رہبر اعظم طریقت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جن کے متعلق خود حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا یہ فرزند مجھ سے 18 منزل آگے ہے اور مجھ سے 60 گازی اس کی تلوار آگے لگتی ہے۔ 1912 میں آپ کو ولی عہد کا خطاب عطا فرمایا، اور پھر 1925 میں تمام والیان ریاست، پیران اعظام اور خلفاء کے سامنے ہی اپنی دستار مبارک سر سے اٹھا کر آپ کے سر پر رکھی، اور اپنے سارے خلفاء اور صاحبزادگان کو اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر حکماً بیعت کرایا، اور فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پایا کا ولی اس زمانے میں کوئی نہیں، جس کے پایا کا عالم اس زمانے میں کوئی نہیں، جس کے پایا کا حکیم اس زمانے میں کوئی نہیں۔ جب مجھے یہ عطا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ مجدد اسلام ہوگا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص غلام ہوگا۔ سامعین کرام، حضرت خواجہ محمد قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرزند اکبر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہبر اعظم نے ظلمت میں ڈوبی ہوئی مخلوق کو روشنی سے آشنا کر دیا، اور وہ چیز جس کو چھوڑ کر لوگ گزشتہ امتوں کی طرح گمراہ ہو چکے تھے اسے روشناس کرایا، اور وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اب قیامت تک اور کوئی رسول نہیں آئے گا، اس لیے آپ سے فیضان حاصل کرنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ جس طرح بلب کو پاور ہاؤس سے نسبت ہوتی ہے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور غلامی میں داخل ہو جاؤ۔ نسبت قائم ہونے سے تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے۔ وہی لوگ صراط مستقیم پر چل کر سلامتی ایمان سے زندگی کا سفر طے کرتے ہیں جن کے دل و دماغ روشن ہوئے ہیں۔ آج آپ کو یہاں اس ولی کامل کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے بلایا گیا ہے کہ آؤ لا الہ الا اللہ پڑھو اور سنو، اور اس لا الہ الا اللہ سے سینے صاف کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، اور دل و دماغ کی تاریکی دور کر کے روشنی حاصل کرو، تاکہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہو جاؤ۔ اب دعا کرو اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔